لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، شکر ہے اللہ کا، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل اصحاب اور تمام مومنین پر. آج یہ حج اسپیشل پروگرام شروع ہو رہا ہے. آج چاند رات ہے. آج سے اگلے 10 اور 15 دن، ان دنوں میں ایک خصوصی موسم ہے، ایک خصوصی سیزن ہے جو رمضان کے اخیر عشرے کی طرح ہے. گویا حج کا مہینہ، حج کے شروع کے دن، اور حج کے ساتھ ساتھ قربانی کے بعد کے دن، اور اس کی جو چیزیں ہیں ان سب سے ہم آپ کو روشناس کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگرچہ پچھلے چند مہینوں سے جو لاک ڈاؤن اور پینڈیمک کی سچویشن ہے، ساری دنیا ایک قسم کے قید خانے میں تبدیل ہو گئی ہے، اور حج بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا ہے. تو حج بجائے عالمی ہونے کے اس سال مقامی حج ہو گیا ہے. کچھ لوگوں کو مقامی طور سے اجازت ملے گی، عالمی طور سے وبا کے پھیلنے کے ڈر سے اس سال عالمی حج نہیں ہوگا. تو نہ جانے کتنے دلوں میں حسرتیں رہ گئی ہیں اور رہ گئی ہوں گی. کتنے لوگوں نے پلان کیا تھا اور اس کے لیے یعنی سیونگ کی تھی، تیاریاں کی تھی. اس بڑی عبادت کے لیے، حج جیسی بڑی عبادت کے لیے، لاکھوں لوگ اپنے دلوں میں تمنائیں لے کر چلے جاتے ہیں اس دنیا سے. اور اس پینڈیمک میں بہت سے لوگ چلے گئے ہوں گے. ہمارے اور آپ کے جاننے والے اور رشتہ داروں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چلے گئے ہوں گے. لیکن فکر نہ کریں، اس کا بھی ایک بدل ہے، حج بدل کی شکل میں. جو مرحومین اس سال رخصت ہو گئے ہیں، اگر انہوں نے حج کی نیت کر لی تھی اور ان کے پاس ساز و سامان تھا تو وہ دوسروں کو وصیت بھی کر سکتے ہیں. آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ حج کا فلسفہ کیا ہے، حج کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، حج کے مقاصد کیا ہیں، اور حج کے اعمال میں عالمی شرکت ایک تو فزیکل ہوتی ہے جو میدان عرفات میں ہم حج کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک روحانی شرکت بھی ہو سکتی ہے جو کہ میں آپ کو آج کے اس مختصر بیان میں سامنے رکھوں گا. چلیں پہلے کچھ علامہ اقبال کے اشعار سے ہم سنتے ہیں، جس سے کہ تھوڑا سا ہمیں ہماری سوچنے کی صلاحیت جو ہے جاگ جائے گی. علامہ اقبال نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کیا حج کے آثار جو ہیں وہ صرف کھجور اور زمزم ہی تک محدود رہ جاتے ہیں؟ گویا یہ علامہ اقبال نے سوال ہمارے ذہن میں ڈال دیا ہے. اور اسی طرح حج کے اندر جو والہانہ اور فداکارانہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے لیے زندگی کو پوری طرح بدل دینے والا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا سب سے مؤثر ذریعہ تو حج ہے. حج کے علاوہ حج کا بدل کوئی چیز نہیں ہو سکتا. حج کا بدل حج ہی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نیت اور تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. لیکن بہت سے لوگ جو اس کے لیے سیونگ نہیں کر سکتے ہیں، وہ حسرت لیے ہوئے ہی قبروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن میرا خود تجربہ رہا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے جاننے والوں میں ہوگا،
کہ اگر نیت ہو، طلب ہو، صادق طلب ہو اور دعا مسلسل ہو تو انسان اللہ تعالیٰ انسان کو حج کی توفیق ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہزاروں بندے اور بندیاں ایسی ہیں جو بالکل بے سر و سامانی میں حج کی تمنائیں اپنے دلوں میں پروان چڑھاتے ہیں، اور وہ حج ان کو کبھی نہ کبھی زندگی میں حج کا موقع مل ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طلب صادق کو اس طرح وہ دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو مالدار ہیں اور جو بزنس مین ہیں، کماسط لوگ، وہ لوگ جن کے پاس استطاعت ہوتی ہے وہ کبھی لے تو لال اور آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں کہ اس سال نہیں اگلے سال جائیں گے، اگلے سال نہیں بعد میں جائیں گے۔ جب بھی ان کو موقع ملے، اگر اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے اذان دی تھی، سورہ حج میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کی اذان دے دو، حج کی منادی کرا دو، تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے، ہر قسم کے فربا اور کمزور جانوروں پر بیٹھے ہوئے، یعنی سفر کے جتنے بھی مینس ہیں ان سب پہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ لیکن ہر پہ جانے کی سب سے پہلی شرط ہے نیت اور طلب صادق اور وسائل و اسباب کی پیدا کرنے کی کوشش۔ خاص طور سے خواتین میں دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف اپنے سچی طلب اور مسلسل اصرار و اظہار کے ذریعے اپنے سارے راستے ہموار کر جاتی ہیں، اور صحیح حج کیا ہوا اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ لیکن حج مبرور کا ثواب جو ہے اور بھی طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ آج کل کے پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو ہماری مجبوریاں ہیں، اس میں ہم حج کے مقاصد اور حج کے طریقہ کار یا اس کے جو فوائد ہیں وہ گھر بیٹھے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، گویا آج کے مضمون کا یہ خلاصہ ہوگا۔ کیونکہ پہلے بھی لوگ حج پہ آتے جاتے رہے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، مکہ گیا، مدینہ گیا، کربلا گیا، زیارات کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، جیسا گیا تھا ویسا ہی چل پھر کے آ گیا، یعنی ایک سیاحت ہو گئی تھی حج بہت سے لوگوں کے لیے۔ اور گویا یہ جو بریک ہے اس سال کا، یہ دلوں میں شوق اور جذبے کو اور بڑھا دے گا، کیونکہ فارسی کا ایک شعر ہے ودا و وصل جداگانہ لذتِ دارد، ملنا اور دوری دونوں میں الگ الگ مزہ ہے۔ 1000 بار برو 100,000 بار بیا، 1000 مرتبہ تو آپ دور جاؤ اور 1,00,000 مرتبہ قریب آؤ، تو قریب آنے اور دوری کی جو مقاصد ہیں وہ دونوں حاصل ہو، دونوں میں ہی الگ الگ جذبے ہیں۔ میں نے ایک شاعر صاحب کو یہ سنایا فارسی کا شعر، تو وہ وجد میں آ گئے، ودا و وصل کہ حج پہ جانے کے موقع موجود ہونا اور وہاں موجود ہونے کے فوائد اور لطائف الگ ہیں، اور حج سے محرومی کا احساس اور دوری کا احساس اور مجبوری کا احساس بھی یہ ایک الگ جذبہ محبت اور جذبہ شوق اور جذبہ تیاری انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تو یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ پہلی فرصت میں حسب استطاعت حج کریں گے، اور اس کے لیے جو بھی سیونگ یا تیاریاں ہیں وہ ہم اس کے لیے ضروری چیزیں کریں گے۔ تیاریوں میں مالی، سب سے پہلے تو دل کے اندر اس کا جذبہ اور شوق ہو، دوسرا مالی وسائل کے سیونگ کا سسٹم ہو، تیسرا یہ ہے کہ علمی اس کو سیکھنا سمجھنا اس کی توفیق ہو، اور پھر عملی طور سے بعض ممالک میں جیسے ملیشیا، انڈونیشیا اور ایران وغیرہ میں عملی طور سے بھی لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ موک طریقے سے کیسے کیا جاتا ہے تاکہ سمجھ میں آئے۔ تو قلبی، مالی، علمی اور عملی، یہ 4 تیاریاں ہیں جو حج کے لیے کی جا سکتی ہیں، جو آج ہم پینڈیمک میں بھی کر سکتے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سوچئے کیا ہوا ہوگا جب حدیبیہ کے سال میں آپ نے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر قربانی کا جانور لے کے مکہ مکرمہ کے دروازے تک پہنچ گئے، اور پھر کفار و مشرکین نے انہیں روک دیا۔ سوچئے کہ کیا عالم ہوگا مسلمانوں کے اندر، یعنی غم اور تکلیف کا، اس حد تک کہ مسلمانوں کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد حکم دیا کہ اپنا احرام کھول دیں، تو کوئی سننے کو تیار نہیں،
سناٹے میں آ گئے کہ یا رسول اللہ کیسے ہم احرام باندھ کے آئے تھے اور ہمیں عمرہ کرنے کی سعادت نہیں مل رہی ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ خود اپنا بال شیو کر کے اور احرام کھول دیں سب کے سامنے، پھر سب لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا کرنا۔ چنانچہ مکے کے دروازے تک جا کر واپس آنے کی سنت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیدا کر دی، اور بلکہ اس کے لیے ایک خصوصی نیت بھی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ احللت بالحج او بالعمرۃ و محلی حیث حبستنی۔ یہ میں مختصراً الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ اے اللہ میں نیت کر رہا ہوں حج کی یا عمرے کی، لیکن اگر میں روک دیا جاؤں تو بس وہیں میں اپنا احرام کھول دوں گا۔ تو پھر اس پہ قضا لازم آتی، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینے سے مکہ تشریف لائے تھے، اور مکہ کے دروازے پر آپ کو روک دیا گیا، تو اگلے سال پھر 3 دن کے لیے ان کو آنے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ گویا یہ جو آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بہترین اسوہ ہے، اور جذبات کی جو موجزن کیفیت ہو سکتی تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کافی یعنی ایکسپلوسیو سچویشن اس صورتحال میں تھی، اور بہت ہی یعنی بیعت رضوان اور بہت کچھ اس موقع سے کی گئی۔ تو ایک علامہ اقبال ہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، گو سلامت محمل شاہی کی ہمراہی میں ہے، گو سلامت محمل شاہی کی ہمراہی میں ہے، عشق کی لذت مگر خطروں کی جاگاہی میں ہے۔ کہ اگرچہ ہم شاہی قافلے کے ساتھ جائیں تو بہت آسانی سے ہم امن و امان سے پہنچ سکتے ہیں، لیکن حقیقی حج کا مزہ اور حج کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں عام قافلوں میں ساتھ جانے میں، اور غیر سیکیور خطرات کو یعنی برداشت کرتے ہوئے جانے میں، اس کی لذت اور ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جیسے کہ اور بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت سارے ایسے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ سب ریچولز تو موجود ہیں لیکن روح نکلتی جا رہی ہے۔ لیکن اس پینڈیمک اور لاک ڈاؤن میں امید ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی تنہائی میں جب غور و فکر کیا ہوگا، اور جو کچھ بھی ذکر اذکار اور نمازوں کی توفیق ملی ہے، اس کی وجہ سے اندرونی جذبات جو ہے وہ اور پروان چڑھ گئے ہوں گے۔ صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں۔ آج کل دیکھ لیجیے کہ کس طرح صفیں قائم ہو رہی ہیں مسجدوں میں۔ علامہ اقبال نے پہلے ہی اس کا ماتم کر دیا تھا، تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں حضرت علامہ اقبال۔ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ یہ غالباً اللہ تعالیٰ کے حضور علامہ اقبال نے یہ عرض کیا تھا تاکہ انسانوں کے اندر جو کچھ بھی اعمال کیے جا رہے ہیں وہ اندرونی جو جذبے اور دل کی کیفیات ہے اور اس کے مقاصد ہیں وہ حاصل ہوں۔ ایک اور شعر ہے اسی طرح، میں کبھی جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، میں کبھی جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہ ہماری جو روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں ہیں، ایک ایک سجدہ جو ہے اسی کو قیمتی بنا لیں ہم، تو ہمارے دلوں میں وہ صحیح جذبات آ جائیں گے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نیت کے بعد جو اہم چیز ہے اور تیاری کے بعد، جیسا کہ میں نے عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال میں، ہجرت کے 6 سال میں مکہ آ کر واپس جانا پڑا، پھر اگلے سال آ کے آپ نے کیا۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج کا یہ جو مہینہ ہے اور حج کے جو 10 دن ہیں، یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، عید تک، یہ گویا یعنی آج سے کل سے شروع ہو رہا ہے، یہ اتنے افضل دن ہیں جن کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، اور جو رمضان کے اخیر عشرہ جو ہے 10 دنوں کے
برابر یا اس سے افضل ہیں کچھ لوگوں کے نقطہ نظر سے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ڈون کی، صبح کی اور 10 راتوں کی۔ تو یہ 10 راتیں جو ہیں یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور دوسری جگہ پر قرآن میں ہے کہ یذکر اللہ فی ایام معدودات، چند گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر و تکبیر و تسبیح و تحلیل کریں، یہ انہی 10 دنوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں ان میں نیک اعمال یعنی نارمل ریچول اعمال، تسبیح، تحلیل، تکبیر اور صدقہ اور نمازیں اور جتنے بھی معمولی کام ہیں نیکی کے، ان اعمال کا ثواب ہر اور دنوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جہاد بھی ان دنوں میں یعنی سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، اور جہاد سے بھی زیادہ ثواب صرف نارمل اعمال میں ملتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ گویا 10 دن جو ہے ساری دنیا کے مسلمان حج پہ جانے کی جو مجبوری ہے، نہ جانے کی جو مجبوری ہے، اس کے باوجود دلوں میں شوق و ذوق کے ساتھ جب لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ اکبر کہیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جو تلبیہ ہے اس کو دہرائیں گے، تو گویا ایک حج کا ایک موک حج کا سما پیدا ہو جائے گا۔ خود صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں یہ مارکیٹوں میں، سڑکوں پر، مسجدوں میں یا مسجدوں کے باہر اجتماعی طور سے ان چیزوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ تکبیر، تحلیل اینڈ تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ جو ہمیں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روزوں کا اہتمام ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، خاص طور سے عرفات کے دن کا روزہ۔ اور ان دنوں میں یہ نارمل جو اعمال ہیں ان کا ثواب جو ہے جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ان دنوں میں یہ اتنے امپورٹنٹ دن ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو گویا حج کے طفیل میں ایک نیا جو ہے سیزن مل جاتا ہے۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس 10 دنوں میں چونکہ حج اینڈ میں ہوتا ہے 9-10 کو، تو اس سے پہلے نمازیں ہوتی ہیں اور روزے بھی ہوتے ہیں اور صدقات اور خیرات بھی ہوتی ہیں، اور پھر 10 کے بعد سے قربانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا ان 10 دنوں میں اتنے چیزوں کا جمع ہونا گویا ان 10 دنوں کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کئی صحابہ سے روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا خیر الا من هذه الایام۔ کوئی اور دن ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت کے ان دنوں میں اعمال صالحہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی ان دنوں میں افضل نہیں ہے عادی نارمل اعمال سے۔ الا من خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، ایک استثناء ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جان و مال پورا کے پورا قربان کر جائے، وہ سب سے افضل ہو ان دنوں میں۔ لیکن یہ ہر آدمی کے لیے اور ہر جگہ کے لیے امکان اس کا نہیں ہے، لہٰذا عام لوگوں کے لیے تو یہی ہے کہ ان دنوں میں جتنا تسبیح و تحلیل کا اہتمام کریں، وہی جو ہے ان کے لیے حاجیوں کی مشابہت کے طور سے اللہ تعالیٰ کا جو حضور اور قرب اور دعاؤں کی قبولیت حاصل ہوگی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اسی لیے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کی عصر تک ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک یعنی اجتماعی شکل ہر نماز کے بعد زیادہ کر دی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اجتماعی طور سے اور انفرادی طور سے ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہوئے حج کے دنوں کے اعمال جو یونیورسل ہیں۔ اور اس کے بعد سے حج میں جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں اور دوسرے اعمال کرتے ہیں، سعی اور طواف، اگرچہ وہ اس سے ہم محروم رہیں گے ان دنوں میں عالمی طور سے، لیکن قربانی کرنے کے ذریعے
جو ہم حج کے اعمال میں شریک ہو سکتے ہیں وہ تو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے جتنی کوشش ہو رہی ہے ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ برطانیہ کے مسلمان اس سلسلے میں بہت آگے رہتے ہیں. البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ ساری قربانیاں دوسری جگہوں پر نہ بھیج دیں، ایک آدھ قربانی یہاں UK میں بھی کریں تاکہ ہمارے بال بچے بھی قربانی کے سنت سے واقف ہوں اور اس کو ڈیل کرنا اور سمجھنا جانتے ہوں. ایکسس قربانی یعنی ایک سے زیادہ جو قربانی ہوتی ہے پر فیملی جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ باہر بھیج سکتے ہیں. پھر یہ گویا حج کی وہ چیزیں ہیں، وہ فوائد ہیں جو ہم گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. مثلا لبیک اللہم لبیک جو ہے یہ توحید خالص کا اعلان ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ کا ورد کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کا ذکر کر سکتے ہیں. بدنی اور مالی عبادت حج ہے تو ہم صدقات اور روزے ان دنوں میں خصوصی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم دلوں میں اپنی یہ تمنائیں جگا سکتے ہیں، پال سکتے ہیں اور محنت کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں کہ ہم اگلی پہلی فرصت میں حج جب بھی کھلے گا آج ہم ضرور جائیں گے، عمرہ جب بھی کھلے گا ہم ضرور جائیں گے. نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے ویزا حاصل کر لیے لیکن اب وہ تمنائیں دل میں لیے ہوئے انتظار میں ہیں. تو انتظار میں بھی ایک ثواب اور ایک لذت ہونی چاہیے، اور اس انتظار کو بھی ہم اگر عبادت میں تبدیل کر لیں تو کیا کہنے. حج کے سب سے اہم احکام میں سے ہے ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 چیزوں کے خصوصی طور سے ممانعت حج میں کی گئی تھی جو ممانعت یونیورسل بھی ہے. حج میں خصوصیت تھی رفث، فسوق، جدال. رفث ہیں فحش گوئی، فسوق جو ہے نافرمانی، اور جدال جو ہے کوارل جھگڑے. تو بلا وجہ کے جھگڑے، غیر حق کے معاملات میں جھگڑے کرنا اور خدا کے احکام کی نافرمانی کرنا اور فحش کلامی یا فاؤل لینگویج استعمال کرنا یا سیکچول اورینٹیٹڈ قسم کی زبان استعمال کرنا، یہ چیزیں منع تھیں جو ہم دنیا میں بھی اب بھی اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. اور لوگوں کے ساتھ ایثار، ہمدردی اور مواسات کا جو سبق ہم حج کے دوران سیکھتے ہیں وہ ہم آج کل پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی سیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. الحمدللہ ساری دنیا میں استطاعت والے لوگوں نے اپنے غریبوں کی مدد کی ہے اور ان کی خبرگیری کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں اور انہوں نے اس کو اپنا مشن بنایا اور گویا حج کی روح یا حج کے دوران جو کچھ عام طور سے وہاں کرتے ہیں وہ ہم گھروں پہ کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. پانچویں چیز جو ہے وہ مراقبہ، یعنی ہمیں اس بات کا جذبہ اور شوق اور تمنا کہ ہم حج اور عمرے پہ جائیں گے گویا وہ ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی نیت المومن ابلغ من عملہ اور نیت المومن خیر من عملہ کی جو حدیث شریف ہے جو کہ مقبول حدیث ہے کہ نیت جو ہے وہ سب سے سینٹرل اینڈ سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے. وہ نیت ہم آج بھی کر سکتے ہیں. عزم پختہ کرنا، مکمل نیت کرنا اور اس کی تیاری کرنا جو ہے وہ آج بھی ہم کر سکتے ہیں. مراقبہ، کیونکہ بغیر نیت کے ثواب ہی نہیں ہے اور بغیر صحیح نیت کے کوئی ثواب نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم حج اگر نہیں جا سکتے ہیں تو ہم اس کی تمنا اور اس کا شوق اپنے دل میں پال سکتے ہیں، اس کی تیاری کر سکتے ہیں، اس کے کورسز کر سکتے ہیں. اور وقت کی قدردانی جو حج میں ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمرے اور طواف اور نمازوں کا جو اہتمام کرتے ہیں وہ آج کل اللہ تعالیٰ نے سارے اوقات ہمارے قابو میں دے دیے ہیں گھروں میں رہنے کی وجہ سے. تو ہم مراقبہ یعنی تصحیح نیت، تحسین نیت، اپنی نیتوں کو درست کرنا اور نیک کاموں کی نیتیں کرنا اور وقت کو صحیح استعمال کرنے کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں دیا ہے وہ شاید پھر واپس نہ آ جائے. اور آج کل پینڈیمک اینڈ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو رہی ہے اس کا تو کیا کہنا. تو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے شکر اور یعنی اس کی
ممنون کرم ہونا کہ اے اللہ جو کچھ بھی زندگی کے اسباب آپ نے دیے ہیں، جو بھی ہم آج کل انجوائے کر سکتے ہیں، اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بڑھا دوں گا۔ اور اس پینڈیمک کے زمانے میں جتنے مرحومین اس وبا کا شکار ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بھی آخرت کی یاد آتی ہے، اور حج میں بھی آخرت کی یاد آتی ہے۔ ایک یعنی اچھے شاعر نے کہا ہے کہ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ کفن کی طرح تو ہم نے احرام باندھ لیا، لیکن مرنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ تو گویا اس پینڈیمک کے زمانے میں ہم گویا یہ سلیقے سیکھنے میں اپنا وقت گزار سکتے ہیں، اور آخرت کی جتنی یاد، آخرت کی تیاری ان دنوں میں ہم نے سوچا اور تیاری کی ہوگی اور نیک اعمال کیے ہوں گے، غالباً یہ بھی حج کے ہی شیڈو میں سے ایک شیڈو ہے۔ اور آخری چیز جو کنکریاں مار کر ہم شیطان کی مخالفت کا اعلان کرتے ہیں حج کے دوران، وہ آج ہمیں اپنے گھروں میں اور پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم ان لاک ڈاؤن کے زمانے کو اچھی طرح استعمال کریں گے، اور گویا حج اور اسلام کے جو نیک اعمال اور ریچولز ہیں، اس کی جتنے صحیح مقاصد ہیں وہ ہم گھر بیٹھے حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور قربانی کے ذریعے تو ہم حاجیوں کی مشابہت کر ہی رہے ہیں۔ ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ مختصر بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ آج حج اسپیشل کے اس پروگرام میں اگرچہ ہم حج پہ جانے سے محروم ہیں اس سال، لیکن حج کا تذکرہ کرنا اور اس کی تیاری اور نیت کرنا خود ایک آدھا حج کی طرح ہے۔ لہٰذا آئیے ہم مختصراً ان اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جو گھر بیٹھے ہم کر سکتے ہیں، جو حاجی لوگ وہاں کر رہے ہیں یا کریں گے۔ سب سے پہلے تو آج چاند رات سے پہلے اگر ہم اگرچہ پینڈیمک میں باربر اور دوسرے لوگ کم اویلیبل ہیں، لیکن ناخن اور بالوں کو کے سلسلے میں یہ ایک مستحب اور ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو لوگ قربانی جن کی طرف سے ہونے والی ہے وہ اپنے ناخن اور بالوں کو آج سے شام سے پہلے قطر کر لیں اور اگلے 10 دنوں تک نہ کریں، کیونکہ اس سے گویا ایک نفسیاتی طور سے انسان کو ایک لگاؤ، اپنی قربانی کا انتظار اور اس کے لیے جو تیاریاں ہیں اس میں سے اب مسلم ممالک میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا یہ 10 دن جو ہے ایک سیلیبریٹیو دن ہوتے ہیں جس میں قربانی کی تیاریاں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جن کا اہتمام کم ہو گیا ہے، جیسے بازاروں میں اور اجتماعی طور سے تکبیرات کا اہتمام، ذکر کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام۔ اگرچہ قربانی کی تیاریوں کا جو اہتمام جو ہے وہ صدقات ہی میں آتا ہے، ان سب چیزوں کا اہتمام، اور اگر جن لوگوں نے نیتیں کی تھیں اس سال حج کی اور نہیں جا سکے یا وہ مرحوم ہو گئے، اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 میں عمرے کی نیت سے گئے تھے لیکن انہیں روک دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال اس کی قضا کی۔ تو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں مختصراً ان چیزوں کا تذکرہ کیا جو کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر اور حج میں جو کچھ کام ہوتا ہے اس کے ثواب یا اس کی ایک مشابہت گھروں میں کر سکتے ہیں، اور گویا اپنے دلوں میں حج کا ایک پیغام اور منظر ہمارے دلوں میں زندہ ہو سکتا ہے۔ آج یہ دوسرے سیگمنٹ میں اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں اور اس سلسلے میں کچھ چیزیں ہیں تو آپ اس سے سوالات کر سکتے ہیں، اور لائنیں تھوڑی دیر میں کھل جائیں گی، لیکن میں
چاہوں گا کہ ہم گویا حج کی جو اصلی روح ہے اور اس میں توحید خالص لبیک اللہم لبیک ہے، اور اللہ کی بڑائی کا بیان ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، اور تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ کا جو ورد ہے، ان سب کا کہ کثرت سے اہتمام رکھیں۔ روزے اگر رکھ سکتے ہیں روزے رکھیں، خاص طور سے 9ویں ذی الحجہ کا، عرفات کے دن کا، جس میں 2 سال کے گناہوں کے معافی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی طرح اور بھی جو بدنی اور یعنی مالی عبادتیں ہیں، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ اگر ادا کرنے کا ہے تو وہ بھی سب کر لیں۔ اس سے گویا ہم حج کے جو مقاصد ہیں اور حج کی جو روح ہے وہ ہم گھر بیٹھے بھی حاصل کریں گے۔ البتہ حج کا فرض تو ساقط نہیں ہوگا، اور جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے وہ آئندہ رہے گا ہی، اور جو لوگ مرحومین ہو چکے ہیں ان کی طرف سے گویا حج بدل کا بھی اہتمام کیا جانا اچھا وہ ہوگا۔ ہم نے علامہ اقبال کے اشعار سے اور مختلف طریقوں سے گویا حج کی روح کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا کہ حج جو ہے وہ کسی فزیکل جرنی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک اسپریچول اور روحانی جرنی ہے جو فزیکل شکل میں ہوتی ہے، لیکن اصل جرنی جو ہے وہ روحانی ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے دلوں میں حج کا جذبہ پروان چڑھنا، 5 10 20 سال تک لوگ دلوں میں حج کی تمنا لیے ہوئے تیاریاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سلو گروتھ جو ہے حج کی نیت کا اور اس کی پرفیکشن کا اور اس کو پروان چڑھانے کا، اس کے اندر جو ثواب ہے اس کا کوئی بدل نہیں۔ پھر علمی طور سے عملی طور سے جو تیاریاں ہو سکتی ہیں، بعض لوگ وصیتیں لکھ دیتے ہیں اپنی جانے سے پہلے، کیونکہ آج کل برطانیہ اور یورپ جیسے ممالک میں اگر وصیتیں نہ ہوں تو کسی حادثے کے نتیجے میں یا کسی وجہ سے اگر ہم واپس نہ آ سکیں تو اس کی اپنے وارثین کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور سے آج رات سے یعنی کل سے اگلے 10 دنوں تک تسبیح، تحلیل، تکبیر اور روزے اور صدقات کا جو اہتمام ہے، ان کا ثواب اس سے جہاد سے بھی بڑھا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے تفصیلاً قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک جو تکبیرات کا اہتمام ہوتا ہے وہ گویا فارمل شکل ہے، اس سے پہلے ہمیں انڈیویجولی طور سے کرتے رہنا چاہیے۔ اور قربانی کے دنوں میں 10 سے 13 تک یا 12 تک سوائے قربانی سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ لیسا اقرب الی اللہ من احراق الدم، جیسے کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ قربانی کا جو ایک خاص طریقہ ہے اللہ کی توحید اور اللہ کے ساتھ ڈیووشن اور خلوص کے اظہار کا، جیسا کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں گوشت پوست تو قربانی کا پہنچتا نہیں، وہ تو ہم ہی کھا جاتے ہیں یہاں، یا انسانیت ہی کی خدمت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کو جو پہنچتا ہے ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کا جو خلوص اور جذبہ اور ایثار جو ہے اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ غیر مسلموں کو یہاں اسکولوں میں جب بچوں کو مجھے بیان کرنا ہوتا تھا کہ یہ حج کی قربانیاں کیا ہیں، کیونکہ یہاں ذبح اور دوسری چیزیں اور قربانیوں کا کوئی تصور نہیں ہے مغربی معاشرے میں، اور میٹ وغیرہ کے سلسلے میں تھوڑا سا ایڈورس پبلسٹی بھی ہے، تو میں نے ایک فریز ایجاد کیا تھا کہ قربانی کے دنوں کو اگر ہم غیر مسلموں کو اس طرح انٹروڈیوس کرائیں کہ یہ گویا گلوبل باربیکیو پارٹی کے دن ہیں، 3 سے 4 دن تک گلوبل باربیکیو جو کہ یونیورسل دسترخوان اللہ کی طرف سے بچھایا جاتا ہے، جس میں ہر غریب اور مالدار اور مسلم اور غیر مسلم سبھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں غیر مسلموں کو بھی ہم قربانی کا گوشت جو ہے تحفے میں دے سکتے ہیں، اور میں بھی دیتا رہا ہوں، اور ان کو ایک مختصراً اگر ان کو اس کی تشریح کر دی جائے اور ان سے اجازت لے لی جائے
کہ ان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہو. تو یہ بہت اچھا تعارف کا موقع ہوتا ہے کہ سنت ابراہیمی جو عیسائیت اور یہودیت میں بھی محترم شخصیت ہیں، یہ گویا ہم سنت ابراہیمی کا احیاء کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے قربانی کے دنوں میں، اس سے اسلام کے تعارف کا ایک موقع بنا ہے. اب اگر آپ لوگ کے لیے یعنی سوالات کے لیے لائن کھل گئی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا، اس حج میں جو خطبہ دیا تھا جو کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف اسلام تھا، اس کا کچھ تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ اسلام کی جو عالمی اور ابدی حقیقتیں ہیں اور ویلیوز ہیں، ان کا اظہار ایک جگہ میں اسی حجۃ الوداع لاسٹ حج میں آپ نے ساری انسانیت اور مسلمانوں کے ذریعے کیا. سب سے تو پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نضر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاہا فبلغہا کما سمعہا فرب مبلغ اوعی من السامع. اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، یعنی پروسپرس کرے، جو کہ ہماری بات کو سنے اور اسے یاد کر لے اور اس کو ایسے ہی آگے پہنچا دے، کیونکہ کبھی کبھی جس کے پاس بات پہنچتی ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے میسج کیریئر سے، ان پہنچانے والے سے. یعنی ہم ضروری نہیں کہ ہم جو احادیث اور آیات ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم اس سے پوری استفادہ کر سکتے ہوں. کبھی کبھی پہنچانے سے سامنے والا اور زیادہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع میں، یعنی آخری حج میں جو آپ نے یونیورسل ویلیوز ذکر کی تھی، ان کو ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ نے تمام سننے والوں کو پابند کیا تھا. تو آئیے سب سے پہلے تو اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں اور بنیادی حقیقتیں ہیں اور ویلیوز ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا ماں باپ ایک ہی تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد، اور وہ آدم مٹی سے بنے تھے، تو ماں باپ تمہارے ایک ہیں اور تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے. گویا توحید خالص اور یونیورسل ہیومنزم کا آپ نے وہ کیا تھا. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی تھی حجۃ الوداع کے خطبے میں، یعنی فیئرویل حج میں، الوداعی حج کے خطبے میں، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ خبیر و علیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جو اونچے نیچ کا جو سسٹم بنایا ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ سے ڈرنے اور اللہ کی اطاعت کرنے کی بنیاد پہ بنایا ہے، اور مال و دولت اور حسن اور لباس کے ذریعے کو نہیں بنایا ہے. اسی طرح عربی عجمی گورے کالے کی جو تقسیم ہے، اس کو آپ نے کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف اہمیت ہے انسان کے کیریکٹر اور اس کے اعمال کی. عرب اور عجم، گورے اور کالے سب برابر ہیں. اگر اعمال اچھے ہیں تو وہ اعلیٰ ہیں، اور اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ ادنا ہیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں ان سب کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا تھا اس دن. تو گویا بنیادی طور سے تمام ظلم کا خاتمے کا اعلان کیا تھا. ان ظلم میں سے انلافل مرڈر یعنی قتل اور غارت گری کے علاوہ سود کو بھی آپ نے منع کیا تھا. وہ اسی دن آپ نے سب کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا اور اس کہا تھا کہ آپ کے بعد سے جائز نہیں ہے. اسی طرح آپس میں انسانوں کی جان، مال اور عزت جو ہے، جان، مال اور عزت، ان تینوں کی حفاظت اور اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ نے لی، اور کہا کہ تمہاری جان، مال اور عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے مسجد حرام اور بلد حرام اور یوم عرفہ کے دن یہاں محترم جگہ اور محترم مہینے میں جس طرح اس کی حرمت ہے، یہی حرمت عبدالآباد کے لیے تمہاری جان اور مال اور عزت کی ہے. اسی طرح
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل موضوعات پر بھی روشنی ڈالی کہ اے بندو میری بات سنو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ہر ایک کی جان مال اور عزت کی حفاظت ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے، اور غیبت کرنا کسی مسلمان کی یعنی ریپوٹیشن کو پٹ ڈاؤن کرنا یہ بھی حرام ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے زبانی ہو چاہے مالی ہو یا دوسری طریقے سے ہو یہ بھی منع ہے۔ کسی انسان کا مال لینا بغیر اس کی خوشی اور رضا کے یہ بھی آپ نے حرام فرمایا ہے، اور مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور خطاؤں سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف آ جائے، اور مجاہد وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کا مقابلہ کرے، جو اپنے حالات اور اپنے انٹرنل تقاضوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے احکام پر وہ پابندی کرے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی احکام جو شریعت میں معلوم ہیں کہ کسی کا حق نہیں لو، اور کسی کی اور ایک دوسرے کا خیال رکھو، بھائی بھائی کی طرح رہو، اور خواتین جو کمزور ہیں اور جو تمہارے ساتھ ہیں یعنی شادی کے عقد کے تحت ان پر ظلم نہ کرو اور ان کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرو۔ اسی طرح جو غلام اور ماتحت ملازمین ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک نہیں کرو۔ یہ سب چیزیں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حج کے دوران گویا ان کو ری انفورس کیا تھا۔ اسی طرح دینیات اور عقائد میں شرک، بدکاری، زنا اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی آپ نے بہت اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اور خاص طور سے ختم نبوت اور خاتم النبیین کا بھی کہ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور لہٰذا اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے خوشخبری دی کہ ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المسلمون فی جزیرۃ العرب، شیطان نے اس بات سے تو اب اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ اس کی کوئی اطاعت اور عبادت کرے گا جزیرۃ العرب میں، یعنی شرک اور کفر کی طرف ترغیب دینا شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ ولیکن فی التحریش بینہم، شرک اور کفر جو ہے خاص طور سے جزیرۃ العرب میں اللہ تعالیٰ نے توحید خالص کا جو نظام قائم کیا ہے اس کو شیطان نے وہ ایجنڈا عرب میں نکال دیا ہے، لیکن آپس میں لڑانے، جھگڑے اور ایک دوسرے کو قتل غارت گری میں ابھی بھی وہ اس سے باز نہیں آئے گا۔ گویا وہ چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے یعنی چیزوں میں انسانوں کو بہکائے گا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ ہر وارث کا الگ الگ حصہ ہے، اور اس میں وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہونی چاہیے، اور ہر وارث کو اس کا جو ڈیو حصہ ہے وہ پوچھ کر شریعت سے وہ دینا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے جھوٹی قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے صحیح علم کی حاصل کر لو، کیونکہ قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا یا کنفیوژن بہت بڑھ جائے گا۔ عمل میں اخلاص صرف اللہ کے لیے ہو، اور مسلمان ایڈمنسٹریٹو رولرز اور حاکموں کو ان کی خیر خواہی کا آپ نے حکم دیا، اور عام مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی میں ہی مسلمانوں کی خیر ہے، کیونکہ اللہ کی مدد عام مسلمان اور جنرل کنسنسس پر ہوتی ہے۔ اسی طرح حجۃ الوداع میں غالباً آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ اتاری ہو، تو لہٰذا دارو سے پرہیز نہیں کرو، اور اس کو اس دوا کا اہتمام کرو۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے آج بتایا ہے یہ اس کو آگے بڑھاؤ، اور قرآن اور سنت پر، میری سنت اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ہے نا، کیونکہ
اللہ کی کتاب بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کی سنتیں وہ بالکل بالکل اسٹیبلش پریکٹسز ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیئرویل اور الوداعی خطبے میں فرمایا کہ کیا میں نے ساری باتیں تم تک پہنچا دی؟ الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک یہ سب باتیں پہنچا دی یا نہیں؟ یہ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ فرمایا تھا، تو سب لوگوں نے ایک زبان سے کہا کہ الا قد بلغت، الا قد بلغت، ضرور ضرور آپ نے باتیں پوری پہنچا دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف فرمایا کہ اے اللہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا کہ جس مشن پر تو نے بھیجا تھا وہ آج میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اسی لیے اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنی تمام فیور جو ہے، تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اسلام پر عمل کرنے سے میں راضی ہوں، میں راضی و خوش ہوں کہ اگر تم اسلام پر عمل کرو گے تو اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوگی، جو کہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ سے ملنے سے پہلے اللہ سے ملنے سے پہلے گویا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کر لیں، اور جنت بھی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی راضی برضا ہونے کی علامت کے طور سے ہمیں ملے گی، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو ایز اے اسٹارٹر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے۔ اصل نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، دیدار اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، جو کہ ہم رات دن اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنے ذکر سے اور اپنے دلوں کی نیتوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دین مکمل ہو گیا ہے، اور حجۃ الوداع کے دن گویا اس سب چیزوں کا اعلان بھی ہو گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آج عرض کیا کہ ہم اپنے گھروں پر رہتے ہوئے بھی دین کی مکمل تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم حج اس سال نہیں کر سک رہے ہیں، لیکن حج کے جتنے مقاصد ہیں اس میں سے اکثر مقاصد جو ہے وہ ہم اپنے گھروں پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح کی میں نے عرض کیا ہے مختصراً، میں پروگرام کے اخیر سے پہلے انشاءاللہ اس کو پھر سے دہرا دوں گا تاکہ ہمارے لیے یاد دہانی کا کام ہو، اور ہمارے لیے یعنی ری انفورسمنٹ ہو، تاکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر اس سال ہم حج پہ نہیں گئے ہیں تو گویا ہمارے ایمان میں یا ہمارے اسلام میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امن و امان کی صورتحال اور افراد کے انڈیویجول حالات کی وجہ سے وہ حج سے محروم رہ گئے، یا حج بہت ہی مختصر انداز میں ادا کیا گیا تھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے عمرے کی نیت سے 1400 صحابہ کے ساتھ مکے کے دروازے پر آپ کو روک دیا گیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ نے یہ فتح دی کہ ایک معاہدہ ہو گیا کہ آج سے جھگڑا اور جنگ ختم، اور اگلے سال ہم آ کر عمرے کا وہ قضا کریں گے۔ لیکن جو حج کی چیزیں ہیں، اور ذکر ہے، تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، توحید ہے، لبیک ہے، تلبیہ ہے، اور روزہ، نماز اور صدقات ہیں جو قربانی کی شکل میں ان دنوں میں صدقات جو ہیں گویا قربانی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، کہ اللہ کو اور کسی کو بھی عظمت دینے کا جو بیسٹ سے بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے، جیسے قربانی بھی، جانوروں کی قربانی بھی گویا ڈیووشن اور عبادت کے اس میں آتا ہے، لہٰذا ہمیں ان دنوں میں عبادت، یہ خصوصی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو لبرل لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ اس سے بہتر دوسرے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو لوگ اسلام کے شعائر پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش توفیق دے۔ آئیے ہم آج کے بیان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حج جو ہے وہ صرف وہاں جانے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ حج کے ساتھ جو دلی جذبات اور وہ چیزیں ہیں ان سب کو بھی ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو توحید خالص، ذکر اور روزے، نمازیں
اور قربانی جو ہے یہ 15 دن جو ہے آج سے لے کر 15 دن تک جو ہوگا، یہی سب چیزیں ہیں جو حاجی کرتے ہیں، اور ہم اپنے گھروں پر بھی کرتے ہوئے حاجیوں کی مشابہت کرتے ہوئے ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کرے اور آئندہ حج کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے پروگرام میں ہم ختم ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك